عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان لانے والوں کو چند خوشخبریاں دی ہیں۔ جو لوگ قرآن پر ایمان لے آئیں، صاحب قرآن پر ایمان لے آئیں، چند خوشخبریاں ان کو دی گئی ہیں۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ انسان اپنے لیے عیش، آرام، سہولت، سکون کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ جن بندوں کو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے یا انبیاء کے نائبین کے واسطے سے دعوت اسلام دی گئی اور انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں قیامت کے دن کے لیے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ انسان کو رغبت دلانے کے لیے، ورنہ انسان تو خالق کی ایک مخلوق ہے، تو اس پر فرض ہے کہ یہ معبود کا عابد ہوتا، مگر معبود حقیقی رحمان و رحیم ہے، اس لیے اس نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے لیے انعامات بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ آیت مطلوبہ میں اللہ جل وعلا شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے
بے شک ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات کے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ تو ایمان لانے والوں کو پھر ایمان کی بنیاد پر نیک اعمال اختیار کرنے والوں کو اللہ جل وعلا شانہ قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے، باغات عطا فرمائیں گے۔ ان باغات میں وہ رہیں گے۔ یہاں ایک خوشخبری تو رہائش کی دی گئی، کیونکہ انسان کو رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنا جھونپڑا بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی چھت کے لیے، اور کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی ضرورت کی خوشخبری دی کہ جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، تو اللہ جل وعلا شانہ اس کو ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور ٹھکانہ باغات ہوں گے۔ رہنے کے بعد انسان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، یہ بھی اس کا تقاضا ہے۔ جب زندہ ہے تو کھائے گا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح، اگر میری بات کوئی منکر، کوئی کافر قیامت کا سن رہا ہے، تو اس کو یہ دعوت ہے کہ جس رب العالمین نے اس دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے، حیات عطا فرمائی ہے، وہ رب العالمین قادر ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی، اور حیات اور زندگی عطا فرمانے پر بھی۔ جب زندگی وہاں ملے گی تو بھوک کا تقاضا بھی ہوگا، لہذا بھوک کے لیے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ جب بھی بطور رزق کے کوئی پھل ان کو دیا جائے گا، ان جنتیوں کو، ان ایمان والوں کو، ان کو پھل دیا جائے گا بطور رزق کے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے بھی رزق دیے گئے، یعنی ایسا ہی رزق ہمیں پہلے بھی ملا۔ اس کے بعد مفسرین نے بعض مطالب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ دنیا میں جو رزق ملا تھا یہ بھی ویسا ہی ہے، لیکن وہ صرف شکل و صورت میں ویسا ہوگا، ذائقے میں دو بالا چہار بالا ہوگا، جس کے ذائقے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسا اس کا ذائقہ ہوگا۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہی ان کو جو رزق ملے گا، دوسری بار بھی جب ویسا ہی ملے گا تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اس سے پہلے بھی ہم رزق یہ دیے گا۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ ملے گا تو ویسا ہی، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا، اس سے کہیں اچھا ہوگا۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑا انعام ہوگا کہ مزے مزے سے کھائیں گے، جس طرح
چکن کی، مٹن کی، بیف کی مختلف ڈشز ہوتی ہیں اور ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں، تو وہاں کی ڈشز بھی اپنی ہوں گی اور ان کے اپنے ذائقے ہوں گے، اور جنتی مزے سے کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ دو انعامات کی خوشخبری دی گئی۔ اب تیسری ایک اور ضرورت ہے کہ دنیا میں انسان جہاں رہتا ہے وہاں کھاتا پیتا بھی ہے اپنے گھر میں، تو اس کو صرف یہ کافی نہیں کہ وہ اکیلا ہی ہو، ضروری ہے کہ اس کی فیملی بھی ہو، اس کا خاندان بھی ہو، اس کی بیوی بھی ہو، اس کے بچے بھی ہوں۔ فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، وہاں بیویاں بھی ہوں گی، پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور بیویاں پاک صاف یہ بھی ملیں گی۔ ازواج کیسی ہوں گی، کیا کیا ان میں خوبیاں ہوں گی؟ اللہ جل وعلا شانہ نے دوسرے مقامات پر اس کو واضح فرمایا ہے، جس طرح کہ سورہ رحمان میں فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مختلف مقامات پر بیان فرمایا، حوروں کا ذکر فرمایا، حوریں ملیں گی، ازواج ملیں گی، تو وہاں بیویاں بھی ہوں۔ پھر اللہ جل وعلا شانہ نے اس پر مزید ایک خوشخبری بھی دی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی افسر کو اپنی مطلوبہ سیٹ مل جائے، تھانے دار کہے مجھے تو فلاں تھانہ چاہیے، اور تعلقات کی بنیاد پر اس کو وہ تھانہ مل جاتا ہے۔ یا کوئی افسر اپنی مرضی کی سیٹ پر جانا چاہتا ہے، شہر میں جانا چاہتا ہے، اس کو وہ شہر مل جاتا ہے، اس کی سیٹ مل جاتی ہے، لیکن اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ کسی بھی وقت مجھے کلٹی کر دیا جائے گا، کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور آ گیا اور اس کے ہاتھ مجھ سے زیادہ لمبے ہوئے تو وہ مجھے کلٹی کروا دے گا، میرا ٹرانسفر کروا دے گا، ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتوں میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ایمان والے، وہ جو نیک اعمال لے کر آئے اور جنتوں میں داخل ہوئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جنتوں کی خوشخبری اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے ماں باپ کو نصیب فرمائے، ہمارے اساتذہ کو نصیب فرمائے، تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔